ڈاکٹر ایجاد احمد صاحب، آپ سے شروع کروں گا. انوائرمنٹلسٹ ہیں آپ. ماحولیات بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اسلام نے بڑا اس کو فوکس کیا ہے. میں دیکھ رہا تھا مور دین 300 ورسز ریلیٹڈ ٹو انوائرمنٹ قرآن مجید میں. سائنٹیفک ایکسپلوریشنز ہیں اس کی، برڈز اینیملز کے نام پہ آیات ہیں. اسلام میں لیونگ کریشنز جتنی بھی ہیں وہ ایکو سسٹم سب کو ملا کے بنتا ہے، صرف انسان نہیں ہے. تو ہم باقیوں کے ایتھکس کا خیال نہیں کریں گے تو دائرہ انوائرمنٹ تو بگڑے گا. اس میں کیا سمجھتے ہیں، کہاں خرابی ہوئی ہے؟ ہمیں بنیادی طور پر اگر دیکھیں تو وہ جو آپ نے جس طرح کہا نا کہ سب کچھ جو ہے وہ موجود ہے، لیکن جو وہ لنکیجز ہیں ہمیں وہ سمجھنے میں کبھی بھی ہم نے کوشش نہیں کی کہ وہ لنکیج اگر جو ایک شہد کی مکھی ہے اس کا پھولوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ جو پھول ہیں ان کا ماحول کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو وہ یہ ساری کی ساری جو لنکیجز ہیں اگر ہمیں پتہ ہو کہ وہ جس طرح مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہ خون پروانے کا ہوگا، تو شہد کی مکھی جائے گی، شہد بنے گا، موم بنے گی، موم پہ پروانہ آئے گا اور اس کی موت ہوگی. وہ جو لنکیج ہے وہ بہت اہم ہے. ہمارے جو جس طرح پانیوں کی ہم بات کرتے ہیں، جو درختوں کی ہم بات کرتے ہیں، اگر درخت ہیں تو ہمارا واٹر ریچارج ہے وہ بھی انشور کرتا ہے، ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ کی سیکوسٹریشن بھی وہ کرتا ہے، آکسیجن بھی ہمیں مہیا کرتا ہے، اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ سوائل کو بائنڈ کرتا ہے. تو ہم جب یہ ہم بات کر رہے ہیں دیامیر کی یا ان علاقوں کی، وہاں پہ جو میسو ڈیفارسٹیشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے، کیا پہلے نہیں اس طرح کی بارشیں ہوتی تھیں؟ پہلے ہوتی تھیں، لیکن یہ ہے کہ ایک قدرت نے جو ہمیں وہ اس کی رکاوٹیں دی ہوئی تھی، ہم نے ان رکاوٹوں کو ختم کر دیا. آپ نے کہا پہاڑ جو ہیں وہ جس طرح سورہ مزمل کی بات ہوئی، وہ کیل ہیں جو زمین کے ایک بیلنس کو جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں. لیکن پہاڑوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ آپ مارگلا کا دیکھ لیں، ٹیکسلا کی طرف جائیں، جا کے دیکھیں پہاڑ ختم کر کے ہم نے ان کے اوپر جو ہے یا تو وہاں سے ماربل لے لیا یا جو بھی جو اس کی جو ہے بالکل حیت ہی تبدیل کر دی. پھر وہ جو ایک اور جو چیز جو اس میں جو شامل ہوئی، ہماری جو اربن پلاننگ ہے، اسلام آباد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت اچھی ہے، لیکن اربن پلاننگ اچھی ہونا دوسری بات ہے، اور اس اربن پلاننگ کے اوپر عمل درآمد ہونا وہ ایک دوسری بات ہے. ہم نے بہت اچھا پلان بنایا لیکن عمل درآمد میں ہمیں فقدان نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد کا ایک نیچرل ڈرینیج سسٹم تھا. بالکل. کوئی نالے تھے، کوئی 12-13 جو ہیں بڑے نالے، چھوٹے چھوٹے اور بھی زیادہ ہیں. وہ جیسے بارش ہوتی تھی، بارش کا پانی جو ہے وہ 5 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ بہہ جاتا تھا. اب ان کی جگہ انڈر پاسز نے لے لی ہے. ان کی جگہ انڈر پاسز نے لے لی ہے، اور وہ جو نالے ہیں وہ انکروچ ہو گئے ہیں. وہاں پہ آبادیاں بن گئی ہیں. وہاں پہ ہم نے اپنی آسانی کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں، ایسی کنسٹرکشن کر لی ہے جو پانی کے فلو کو روک رہی ہے. جسٹ لائک آپ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کے سیت پور کا کیا حال ہوا؟ جی بالکل. سیت پور کا کیا حال ہوا؟ 2022 میں E11 میں جو حادثہ ہوا، ہم نے 80 فٹ کی جو وہ واٹر وے تھی اس کو شرنک کر کے ہم نے 20 فٹ پہ لے آئے. اب وہ جو پانی نے تو نکلنا ہے، اب آپ نے، اور اسی طرح یہ پورے پاکستان میں یہ ایسا ہے کہ جو اب سواں کی آپ بات کریں، سواں کا جو ریور بیڈ تھا جو آج سے 8-10 سال پہلے تھا اور اب کے ریور بیڈ میں بہت فرق ہے. اب سواں یہاں سے آپ سواں سے جو 12 کہو سے شروع ہو جائیں اور آپ چکری تک چلے جائیں، آپ کو پورے دریا میں کوئی کالونیاں، کوئی سوسائٹی، کوئی آپ جو نیم اٹ، تو وہ آپ نے رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں اس جگہ پر. ڈاکٹر ایجاد آپ کی طرف کے ڈیم کی بات ہوئی. اگر سواں ریور ہے، کیا پوٹھوار میں کوئی ڈیم ہم ٹیریٹوریل بیسس پہ، جیسے مری میں ایک جگہ ہے جہلم ریور کے قریب، وہاں ایک پچھلی گاما مشرف دور میں پروجیکٹ تھا، وہ بھی آدھا رہ گیا. کروٹ کی بات یا ایگزیکٹلی. اور اسی طرح اگر پوٹھوار میں بن جائے ٹیریٹوریل بیسس پہ، انڈیا نے کوئی 70-80 ڈیم ٹیریٹوریل بیسس پہ بنائے، وہ کتنا آگے. ہم کیوں نہیں بناتے؟ کون رکاوٹ ہے؟ وہ طاقتور حلقے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ مخمصہ تو دور کر دیں. واٹر کے جو پریزرویشن ہے وہ بھی ہو جائے گی، سیلاب سے بھی بچ جائیں گے. جی ایک اہم جو ہے ایشو ہے. اگر ہم جنرلی دیکھیں اس وقت ہمارے جو پاپولیشن کا جو ٹرینڈ ہے وہ اربن موومنٹ زیادہ ہو رہی ہے، شہروں کی طرف آ رہے ہیں. اب شہروں کی طرف جب آ رہے ہیں تو جو بھی ان کی ضروریات ہیں وہ شہروں کے حساب سے جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہیں. اس طرح کی پلاننگ نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی اس حوالے سے.
اب اسلام آباد بڑے شہروں کو دیکھ لیں، اسلام آباد، لاہور، کراچی۔ اسلام آباد میں پانی جو زیر زمین پانی تھا، جو آج سے چند سال پہلے تک 110 سے 120 فٹ پہ تھا، اب وہ 400 فٹ پہ چلے گیا۔ اسی طرح لاہور میں 600 فٹ تک جو ہے وہ پانی چلے گیا، اور وہ پانی جو ہے وہ پولوٹیڈ پانی بھی اس میں شامل ہے، کہ جو بھی انڈسٹریل ایفلوئنٹ ہیں یہ ہیں وہ سارے باہر پھینک رہے ہیں۔ یہ وجہ یہ ہے کہ کنکریٹ کر دیا ہے سب کو، پانی زمین میں نہیں جذب ہو رہا، یہ وجہ بھی ہے۔ ایک تو یہ بھی ہے، جذب نہیں ہو رہا۔ دوسرا جو ہے وہ فیکٹر یہ ہے کہ ہماری ایکسٹریکشن جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، اور وہ جو ان پٹ ہے اس حوالے سے نہیں ہو رہی۔ ہمارے پاس جو رین واٹر ہارویسٹنگ کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس جو ہیں، اگر وہ گھروں کے لیول پہ ہی لگا دیے جائیں تو ہمارا ایکوافر جو ہے، جو ہمارا انڈر گراؤنڈ واٹر ہے، وہ کافی حد تک ریپلینش ہو سکتا ہے۔ اور کچھ کوششیں کی گئی سی ڈی اے نے، پی سی آر ڈبلیو آر وغیرہ نے اسلام آباد میں، اور یہ دیکھا گیا کہ 1 سال کے اندر جو سطح جو پانی کی تھی وہ دوبارہ ریکور ہونا شروع ہو گئی۔ کیونکہ یہ جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے جو فروری، مارچ، اپریل جو ہے وہ ڈراؤٹ تھا۔ ہمیں گندم کے لیے بارانی علاقوں میں بارش کی ضرورت تھی، بارش نہیں ہوئی۔ تو جو زیر زمین اگر 2 آپشن ہیں، ایک یہ ہے کہ بڑے ڈیمز آپ بنائیں۔ بڑے ڈیمز کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو انوائرمنٹ کے لیے وہ بہت زیادہ سپورٹ نہیں کرتے، کیونکہ وہ جو چھوٹے ڈیم ہیں وہ اگر آپ 100 بناتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس سرمایہ بھی موجود ہوتا ہے، عموماً تھوڑے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو زیادہ بڑی ویلیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ریچارج ہے، جو ایکوافر ہے، وہ اس کو وہ ریپلینش کرتا ہے۔ جگہ جگہ آپ کے جو ہے نا 100 حصہ علاقے جو ادروائز خشک ہو جائیں، تو یہ آپشنز جو ہے نا یہ ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے یہ چھوٹے ماڈلز جو ہیں ان کو ہم لے کر جائیں اور اس سے ہم زیادہ بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بڑے ڈیمز کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں، اس کے لیے آپ کو سرمایہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے رسکس جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں اس کے حوالے سے بہت سارے ان کے کنسرنز ہوتے ہیں۔ سر فیملیز چلی جاتی ہیں، آخری میں اس لیے اس پہ آ رہا ہوں، بڑے دکھی دل کے ساتھ، کل بچوں کی لاشیں میں بابو سر کا، وہ ڈاکٹر ایک تھے، ان کی فیملی تھی، مطلب الفاظ نہیں ہوتے کہ یہاں پہ اویئرنس ٹھیک ہے، باقی حکومتوں پہ بھی ذمہ دار ہیں، یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، گاڑی جب لے کے جاتے ہیں انوائرمنٹ کیسا ہے، آج کل گوگل میپ ہے، راستے دیکھ لیں، سب کچھ پتہ، کیوں ایک اپنی انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے چھوٹے بچوں کو، پوری فیملی کو، پورے جو پیچھے سفر کریں گے ان کو آپ اجاڑ دیتے؟ اس پہ کوئی یہ بڑی انفارچونیٹ ہے، اور خاص طور پر جب ہم یہاں سے جاتے ہیں پنجاب سے اس علاقے میں، پہاڑی علاقوں میں، تو پہاڑوں کی جو ایکالوجی ہے، جو ایکو سسٹم ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔